بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لب لباب یہ تھا کہ کاشی اور اس کا یہ قبیلہ صدیوں سے اس راستے کے محافظ کے فرائض انجام دے رہا تھا جو نیلگری کی طرف جاتا تھا۔ تلکو جھیل کے کنارے پر آباد یہ قبیلہ ان برف پوش چوٹیوں کو بہت مقدس اور پوتر سمجھتا تھا، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان برف پوش چوٹیوں میں ایک ایسی مہان شکتی خوابیدہ تھی جو اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو جھیل کا پانی اس بستی اور قبیلے کو نگل جاتا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ شکتی چونکہ مونس تھی، اس لیے تلکو قبیلے کی سردار کے لیے بھی ایک ایسی عورت کو منتخب کیا جاتا تھا جو کماری ہو۔ سردار منتخب ہونے سے پہلے وہ کسی مرد کے پاس نہ گئی ہو۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر یکایک ایک شیطان فطرت آدمی ان برف پوش چوٹیوں کی طرف جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیواگ نے قبیلے کی رسموں سے بغاوت کر کے اس شیطان کی مدد کی تھی اور اس کی شیطانی قوتوں کے زیر اثر آ گیا تھا اور وہ کاشی کی مخالفت کر رہا تھا۔ قبیلے کی سردار منتخب ہونے والی عورت کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ 21 روز تک ایک جاب کرے، اور دراصل یہ جاب ہی کاشی کو اب تک بچائے ہوئے تھا۔ ہماری گفتگو خاصی طویل ہو گئی تھی۔ میں اٹھ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ یہ نیلا کوبرا کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے تمہیں چیلنج کیا ہے؟ کاشی بولی۔ نیلا کوبرا وہ زہریلا سانپ ہے جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اس سانپ کا زہر اس قدر سریل زہر ہے کہ انسان کے جسم کو چھوتے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور چند سیکنڈ کے اندر اندر جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، تاہم ایک خاص عمل کے ذریعے زہر کے اثر کو روکا جا سکتا ہے، اور شیواگ یہ عمل جانتا ہے۔ اسے جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے وہ اپنے حریف کو یہی چیلنج دیتا ہے۔ حریف یا تو اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ مجھے اس کا یہ چیلنج قبول ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کاشی کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کاشی کے جھونپڑے سے نکل کر میں ٹہلتا ہوا بستی کے مرکزی چوک پر آ گیا۔ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے مگر شوبھا وغیرہ نظر نہیں آئی۔ میں اپنے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ ایک عورت بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ تم نے شیواگ کا چیلنج قبول کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں شیواگ کو یہ چیلنج واپس لینے پر آمادہ کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے شرط کیا ہوگی؟ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس کے حق میں اپنی ایک عورت سے دستبردار ہونا پڑے گا اور شام سے پہلے یہ بستی چھوڑنی ہوگی۔ اس کے چند آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے جو تمہیں یہاں سے 2 دن کی مسافت پر چھوڑ دیں گے۔ اس بستی میں عورتوں کی کمی تو نہیں، پھر اس نے میری ساتھی کسی عورت پر نظر کیوں گاڑ رکھی ہے؟ میں نے کہا، اسے تمہاری وہ عورت پسند آ گئی ہے جو آج تمہاری جیت کی خوشی میں ناچ رہی تھی۔ اس نے جواب دیا۔ اس کا اشارہ دنوں کی طرف تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس قبیلے کی عورتیں بے حد حسین تھیں، لیکن دنوں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ملکوتی حسن کی مالک تھی۔ اس کی معصومیت نے بھی اسے کچھ زیادہ ہی حسین بنا دیا تھا۔ تم شیواگ کی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ وکالت نہیں کر رہی، میں نے اس کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اور اگر تم چاہو تو اپنی اس عورت کے بدلے تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اس نے کہا۔ شیواگ کو شاید اپنی شکست کا خوف ہے، اسی لیے وہ مجھے مقابلے سے دستبردار کرانا چاہتا ہے۔ تم نے اس کا پیغام پہنچا دیا، شکریہ۔ اس سے کہنا میں شام کو چوک پر پہنچ جاؤں گا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ عورت وہیں رک گئی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیز قدم چلتا رہا۔ دنوں وغیرہ جھونپڑے میں موجود تھیں۔ وہ مجھ سے کاشی سے ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں سوال کرتی رہیں، اور میں نیلگری کا ذکر بیچ میں لائے بغیر مناسب انداز میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ دوپہر کا کھانا ہمیں جھونپڑے ہی میں پہنچا دیا گیا۔ کھانے کے بعد مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو سہ پہر ڈال رہی تھی۔ جھونپڑے میں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ شوبھا اور مارتھا جھیل کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دنوں کہیں نظر نہیں آئی۔ دنوں کہاں ہے؟ میں نے شوبھا کے قریب رک کر پوچھا۔ بستی میں کہیں گھوم رہی ہوگی، شوبھا نے جواب دیا۔ آج اس نے یہاں کئی لوگوں کو دوست بنا لیا ہے۔ تمہارے سو جانے کے بعد
کونگا نام کی ایک عورت یہاں آئی تھی، وہی دنوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں بھی ان کے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ جھیل میں بہت دور 3-4 کشتیاں تیر رہی تھیں۔ یہ بستی کے ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں۔ مچھلی بھی قبیلے والوں کی خوراک کا ایک اہم جزو سمجھی جاتی تھی۔ میری نظریں ان کشتیوں سے آگے بہت دور ایک ٹاپو پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں وہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ اس جزیرے کے بارے میں رستوگی نے بھی مجھے بتایا تھا۔ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور بستی کے لوگ اس طرف جاتے بھی نہیں تھے۔ سورج جھیل کے اس پار پہاڑوں میں جھکنے لگا تھا۔ ہمیں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ ارے یہ دنوں کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سیر سپاٹا کر رہی ہوگی، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ شوبھا نے جواب دیا۔ میں پھر جھیل کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہی گیروں کی کشتیاں واپس آ رہی تھیں۔ سورج پہاڑی چوٹیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ کچھ دیر تک افق پر سرخی تیرتی رہی اور پھر یہ سرخی شام کے دھندلکے میں ڈلنے لگی۔ میں بار بار دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بستی تو نہیں تھی جس کی سیر میں کئی گھنٹے لگ جائیں۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ شوبھا اور مارتھا کے چہروں پر بھی اب پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہم تینوں وہاں سے اٹھ کر بستی میں آ گئے اور مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے مرکزی چوک پر پہنچ گئے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں دنوں کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ مرکزی چوراہے پر چاروں طرف مشلیں جل رہی تھیں اور چوک کے عین وسط میں بنے ہوئے چبوترے پر ایک صندوق رکھا ہوا تھا جو یاک کی کھال سے ڈھکا ہوا تھا۔ لوگ چبوترے کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ وہ دیکھو، کونگا کھڑی ہے۔ شوبھا نے میرا بازو پکڑ کر ایک طرف متوجہ کیا۔ دنوں اسی کے ساتھ آ گئی تھی، اس سے معلوم کرو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ چونک گئے۔ یہ وہی عورت تھی جس نے دوپہر کو مجھے شیواگ کے حق میں مقابلے سے دستبردار ہونے کو کہا تھا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر کونگا کو بازو سے پکڑ لیا۔ دنوں کہاں ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کسی قدر کرخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے دیکھ کر کونگا بدحواس سی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ کون دنوں؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میری دوست جسے تم دوپہر کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، میں نے کہا۔ وہ تو چلی گئی تھی بستی کے باہر اس طرف۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں اس سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک آدمی اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچتا ہوا لے گیا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دنوں کی تلاش میں کسی اور طرف جاتا، ایک شور سا مچا اور ادھر ادھر پھیلے ہوئے لوگ بھی چبوترے کے گرد جمع ہونے لگے۔ شیواگ ڈھکے ہوئے صندوق کے قریب چبوترے پر کھڑا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی بھی چبوترے پر چڑھ کر صندوق کی دوسری طرف کھڑا ہو گیا اور 2 منٹ بعد ہی کاشی بھی پالا اور 2 محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ قریب کھڑا ہوا ایک آدمی مجھے پکڑ کر چبوترے پر لے گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے اونچی آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہا اور صندوق پر پڑی ہوئی کھال اٹھا دی۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ صندوق نہیں، ایک پنجرا تھا۔ اس کے چاروں طرف اور اوپر بھی باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ اوپر والے حصے میں ایک اتنا بڑا سوراخ تھا کہ ایک ہاتھ اندر ڈالا جا سکتا تھا۔ اس سوراخ میں لکڑی کا ڈھکنا لگا ہوا تھا۔ پنجرے میں کوئی درجن بھر ناگ پھنکار رہے تھے۔ ان میں نیلے رنگ کا ایک کوبرا بھی تھا۔ اس کا چمکتا ہوا نیلا رنگ آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا لیکن اس کے اندر وہ زہر بھرا ہوا تھا کہ اس کے ڈس لینے سے آدمی کو دوسرا سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ کوئی بھی سانپ لمبائی میں 2.5-3 فٹ سے کم نہیں تھا۔ وہ بال کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے۔ نیلے کوبرے کی لمبائی بھی 2.5-3 فٹ کے قریب اور موٹائی 2 انچ کے قریب تھی۔ وہ ان سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ان میں ہر ناگ اس قدر زہریلا ہے کہ اگر ہاتھی کو ڈس لے تو وہ بھی ڈھیر ہو جائے۔ قریب کھڑے ہوئے بوڑھے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، نیلا کوبرا ان کا شہنشاہ ہے۔ اس کا زہر آن کی آن میں شکار کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، پہلے شیواگ پنجرے میں ہاتھ ڈال کر نیلے کوبرے کو باہر نکالے گا، اسے 2 منٹ اپنے ہاتھوں میں رکھے گا اور پھر پنجرے میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد تمہیں پنجرے میں ہاتھ ڈال کر نیلے کوبرے کو باہر نکالنا ہوگا، لیکن اگر تم چاہو تو آخری لمحے پر بھی مقابلے سے دستبردار ہو کر اپنی شکست تسلیم کر سکتے ہو۔ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، میں نے کاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر سنسنی کے تاثرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ بوڑھے نے اعلان کیا کہ پہلے شیواگ پنجرے میں ہاتھ ڈال کر نیلے کوبرے کو پکڑے گا اور اس کے بعد اجنبی کی باری آئے گی۔ شیواگ آگے گیا، اس ڈھکنا اوپر اٹھا کر اندر ہاتھ ڈال دیا۔ پنجرے کے اندر کلبلاتے ہوئے کوبرے اس کے بازو سے لپٹنے لگے۔ اس نے نیلے کوبرے کو پکڑنا چاہا تو وہ مچھلی کی طرح پھسل کر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن بالآخر اس نے نیلے رنگ کو گردن
गर्दन से पकड़कर पिंजरे से बाहर निकाल लिया और अपने बाजू पर छोड़ दिया। कोबरा 2 शाखा जुबान लहराता हुआ इसके बाजू के साथ लिपट कर ऊपर कंधे की तरफ जाने लगा और फिर वो गर्दन पर से होता हुआ दूसरे कंधे पर आ गया। हमारे चारों तरफ 20 लोग खड़े थे, मगर खामोशी ऐसी थी जैसे वहाँ जिंदगी का वजूद ही न रहा हो। लोगों के चेहरों पर वहशत और सनसनी के मिले जुले तासरात नुमायां थे। शायद ऐसे ही मौका के लिए सांप सूंघ जाना का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। 2 मिनट गुजर गए। बूढ़े के कहने पर शिवाग ने नाग को दोबारा पिंजरे में डाल दिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर फातिहाना अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। अब नीले कोबरे को पकड़ने की बात तुम्हारी बारी है। अजनबी बूढ़े ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो शिवाग के पैर छूकर अब भी मुकाबले से दस्तबरदार हो सकते हो। मैं 2 कदम आगे बढ़कर पिंजरे के पास आ गया। सुराख का ढकना उठाकर काशी की तरफ देखा और पिंजरे में हाथ डाल दिया। कई सांप मेरे बाजू से लिपट गए। 1-2 सांप ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे डसने में देर नहीं लगाई थी। बाजू पर 2-3 जगहों पर मुझे सुई की चुभन का एहसास हुआ था। मैंने नीले कोबरे को पकड़ने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो फंकारता हुआ फन फैलाकर मेरे सामने आधे काद से खड़ा हो गया। इसके जिस्म का बाकी हिस्सा कुंडली की तरह बल खाए हुए था। मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ को इसके सामने हिलाने लगा। इसने हमला कर दिया। हाथ की पुश्त पर सुई सी चुभी और फिर मैंने नीले कोबरे को गर्दन से पकड़कर पिंजरे से बाहर निकाल लिया। इस वक्त भी हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर सनसनी के तासरात नुमायां थे। मैंने नीले कोबरे को गले में डालकर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। एकदम शोर सा उठा। लोग खुशी से नारे लगाने लगे। मैंने काशी की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए खड़ी थी। शोर सुनकर इसने आंखें खोल दी और फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। नीला कोबरा हार की तरह मेरे गले में लिपटा हुआ था। इसकी 2 शाखा जुबान बार बार लपक रही थी। मैंने इसे गर्दन से पकड़कर अपने से अलग किया और इसे गुच्छा सा बनाकर हवा में उछाल दिया, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही मैंने इसे दोबारा पकड़ लिया। नीला कोबरा 5-6 मिनट तक मेरी बाहों, गर्दन, सीने और पुश्त पर रेंगता रहा और फिर मैंने इसे पकड़कर दोबारा पिंजरे में डाल दिया और जब मुड़कर देखा तो शिवाग अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काशी ने आगे बढ़कर मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। थाम कर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और लोगों को मुखातब करते हुए तेज लहजे में कुछ कहने लगी। लोगों ने नारे लगाकर इसकी बातों का जवाब दिया और शिवाग शिवाग कहते हुए इधर उधर फैल गए। वो शिवाग को तलाश कर रहे थे। काशी मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई अपने झोंपड़े में ले आई। मार्था और शोभा भी हमारे साथ थी। काशी के मुहाफिज बाहर ही रुक गए थे, ताहम पाला अंदर आ गई थी। मेरे बाजुओं पर जहाँ जहाँ सांपों ने डसा था वहाँ वहाँ खून के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे। काशी ने मेरी तरफ देखा। मेरा एक बाजू दोनों हाथों में पकड़ा और होंठ इस जगह लगा दिए जहाँ खून का एक कतरा चमक रहा था। मैंने काशी को पीछे हटाना चाहा, मगर इसने मेरे तमाम जख्मों से खून चूस लिया और इस तरह लहराने लगी जैसे शराब की कई बोतलें चढ़ा गई हो। इसकी आंखों में भी एकदम सुर्खी भर गई थी और फिर इसकी आंखें बंद होने लगी। वो बदमस्त शराबी की तरह लहरा रही थी। मैं इसे सहारा देकर घसीटता हुआ ख्वाबगाह में ले आया और इसे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे खून में इन जहरीले सांपों का जहर शामिल हो गया था जिसे काशी ने चूस लिया था और इस पर जहर का नशा तारी हो रहा था। काशी की इस कैफियत से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो जहर खुरानी की आदी थी और नागों के जहर ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। शोभा को भी मैंने कभी नहीं बताया था कि मेरे अपने अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता। और मार्था तो ये सब कुछ देखकर हैरत के समंदर में गर्क हुई जा रही थी। इसे अपनी किताब के लिए बहुत सनसनीखेज मवाद मिल रहा था। ये सब कैसे हुआ? शोभा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। सांप का जहर तुम पर असर अंदाज क्यों नहीं हुआ? ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। मैंने जवाब दिया, इस वक्त तो मैं धनों के लिए परेशान हूँ। इसे तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। काशी के झोंपड़े से निकलते हुए मैंने इसको भी बता दिया था कि धनु दोपहर से गायब है। हम इसे तलाश करने जा रहे हैं। हम पूरी बस्ती में घूमते रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए थे। बस्ती के एक एक घर में झांक लिया गया। हर वो जगह छान डाली गई जहाँ इसके मिलने की तवक्को हो सकती थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। और मेरे लिए मजीद परेशानी की बात यह थी कि मुकाबले के बाद से शिवाग भी गायब था। सुबह जब कोंगा ने मुझे मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए कहा था और ये मशवरा दिया था कि मैं धनों को शिवाग के हवाले करके इस बस्ती से चला जाऊं, तो इसी वक्त शिवाग के बारे में मेरे जहन में शुबहात के सांप कुलबुलाने लगे थे। दोपहर
دوپہر کو دنوں کے غائب ہو جانے کے بعد یہ شبہات قوی تر ہوتے جا رہے تھے اور اب شیواگ کو بھی غائب پا کر میرے شبہات یقین میں بدلتے جا رہے تھے۔ دنوں کی گمشدگی میں شیواگ ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ جن میں قبیلے کی عورتیں بھی شامل تھیں آدھی رات تک دنوں کو تلاش کرتے رہے اور جب ہم مایوس ہو کر اپنے جھونپڑے میں آ گئے تو کچھ لوگ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ لوگ ہم سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے اور بعض ڈھکے چھپے لفظوں میں اور بعض باشگاف الفاظ میں شیواگ کو ہی دنوں کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ شیواگ کی تلاش میں تو کچھ لوگ بستی سے تقریباً 1.5 میل دور شیواگ کی زمینوں پر واقع اس کے جھونپڑے کی تلاشی بھی لے آئے تھے، لیکن وہاں نہ شیواگ تھا اور نہ ہی دنوں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں، شوبھا اور مارتھا جھونپڑے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ بستی میں ہر طرف سناٹا تھا، کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دنوں کی اس پر اسرار گمشدگی پر مارتھا تو پریشان تھی، شوبھا کی حالت بھی بہت غیر ہو رہی تھی۔ ان کا بہت طویل عرصے کا ساتھ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ شوبھا کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ اچانک وہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی ہمارے جھونپڑے کی پچھلی طرف دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مارتھا اور شوبھا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر محتاط انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن دروازہ کھولنے میں مجھ سے تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی۔ میرا پیر فرش پر بچھی ہوئی کھال میں الجھ گیا تھا۔ سنبھلنے کی کوشش میں میرا ہاتھ دروازے سے ٹکرا گیا۔ سناٹے میں دروازے سے ٹکرانے کی آواز دور تک پھیلی تھی اور اسی وقت جھونپڑے کی پچھلی طرف کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور تیزی سے جھونپڑے کے پچھلی طرف پہنچ گیا۔ ایک ہیبلا دوڑتا ہوا بائیں طرف تقریباً 30 گز آگے ایک اور جھونپڑے کے اوپر سے گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میں قدموں کی آواز کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ایک موقع پر وہ ہیبلا میری نظروں میں آ گیا، لیکن ایک گلی میں گھس کر بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اس کا تعاقب جاری رکھا۔ وہ انسانی ہیبلا بستی کی گلیوں سے نکل کر جھیل کی طرف آ گیا۔ جھیل کا یہ حصہ ہمارے جھونپڑے سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے تعاقب کی وجہ سے اسے بستی میں کہیں چھپنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس طرف آ کر شاید وہ جھاڑیوں میں کہیں غائب ہونا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 40 گز آگے تھا۔ وہ چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر وہ قدِ آدم جھاڑیوں میں چھپ گیا تو میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ میری ساری قوت ٹانگوں میں سمٹ آئی تھی۔ ہمارا درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ وہ ہیبلا جھاڑیوں کا رخ کرنے کی بجائے جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا اور پھر اسے ایک جگہ رکتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس جگہ جھیل کے کنارے کے بالکل ساتھ ایک کشتی نظر آ رہی تھی جو پانی کی لہروں کے ساتھ ہلکے ہلکے ہلکورے لے رہی تھی۔ اس کشتی کی رسی شاید کنارے پر جھاڑیوں سے بندھی ہوئی تھی اور وہ ہیبلا جھک کر وہ رسی کھول رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ ہیبلا رسی کھول کر کشتی کو پانی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ہمارے درمیان 10-12 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں پوری قوت سے اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس ہیبلے کے اوپر گرا۔ وہ چیخ میرے لیے بڑی حیرت انگیز ثابت ہوئی تھی اور جب پانی میں گرتے ہی میں نے اس ہیبلے کو دبوچا تو اس چیخ کے حوالے سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میں جس کا تعاقب کر رہا تھا وہ کوئی مرد نہیں عورت تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ کوئی عورت اس قدر تیز رفتار بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے زیادہ دیر تک حیران ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس عورت کا بھرپور گونسا میری کنپٹی پر لگا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے۔ ہم اس وقت جھیل کے کنارے بالکل ساتھ تھے۔ پانی میری پنڈلیوں تک تھا۔ گونسا کھا کر میں لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، مجھے زوردار دھکا دے کر پشت کے بل پانی میں گرا دیا اور کشتی کی طرف لپکی۔ میں نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ ابھی کشتی سے 2-3 فٹ دور تھی کہ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں پانی میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ عورت ہونے کے باوجود کسی مرد کی طرح طاقتور اور پھرتیلی تھی۔ ہم لڑتے ہوئے پانی سے نکل کر کنارے پر جھاڑیوں میں آ گئے۔ اس قبیلے کی لمبی تڑنگی عورتوں کو دیکھ کر اندازہ تو ہوتا ہی تھا کہ وہ بڑی جفاکش قسم کی ہیں اور یہ پہلی عورت تھی جس سے مجھے اس طرح واسطہ پڑا تھا۔ ایسی مرد مار عورتیں میں نے بہت کم دیکھی ہیں۔ ایک مرتبہ تو اس نے مجھے سر سے اوپر اٹھا کر جھاڑیوں میں پٹک دیا تھا۔ میں ابھی تک اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس کی بہادری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اگرچہ طویل مقابلے کی سکت رکھتی تھی، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جم کر مقابلہ کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کرنے کی
کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن میں نے اسے کشتی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی دبوچ لیا۔ اس مرتبہ میں نے اسے اس طرح گرفت میں لیا تھا کہ اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ تاریکی کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا اور میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ کونگا تھی۔ تو اس سازش میں تم بھی شریک ہو؟ میں نے کونگا کے دونوں ہاتھ پشت پر موڑ کر گرفت میں لے لیے۔ بتاؤ دنو کہاں ہے؟ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری عورت شیواگ کے قبضے میں ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ صبح ہوتے ہی یہ بستی چھوڑ دو، ورنہ میں نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر پانی میں غوطہ دیا۔ وہ جب سیدھی ہوئی تو بری طرح چیخنے لگی۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی اختیار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر اسے موقع مل جاتا تو اب تک مجھے موت کے گھاٹ اتار چکی ہوتی، اور پھر یہی وہ عورت تھی جس کی وجہ سے دنو کسی مصیبت میں مبتلا تھی۔ کونگا ہی دنو کو کسی طرح بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور میں اس کا لحاظ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں بتاؤں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ایک اور غوطہ دیا، اس مرتبہ وقت ذرا زیادہ دیا۔ وہ مچلنے لگی تو میں نے اس کا سر پانی سے نکال لیا۔ پانچواں غوطہ کھانے کے بعد ہی وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے جزیرے پر لے گیا ہے، اس نے اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس جزیرے پر کوئی آبادی نہیں ہے، اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہاں بدروحوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ کئی برسوں سے وہ جزیرہ ویران ہے۔ شیواگ اسے وہیں لے گیا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہینگ کے سوا کسی اور کو میں نے اس کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کونگا نے جواب دیا۔ ابھی تم بھی وہیں جانے والی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کونگا نے جواب دیا۔ اس نے تمہاری نگرانی کی ذمہ داری مجھے سونپ رکھی تھی۔ میں اس وقت جزیرے پر جانے کے لیے ہی اپنے جھونپڑے سے نکلی تھی۔ تمہارے جھونپڑے کی طرف سے گزرتے ہوئے اچانک ہی یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ تم لوگوں کی کچھ باتیں بھی سن لی جائیں، اور یہی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہ میں اس طرف جاتی، نہ تمہیں میرا پیچھا کرنے کا موقع ملتا، لیکن تم ایک بات ذہن نشین کر لو، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ایک بہت بڑی شکتی اس کی پشت پر ہے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنی اس عورت کو بھول جاؤ اور اپنی کھال بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، کیونکہ اب مجھے اس سے کسی شرارت کی توقع نہیں تھی، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے موقع پا کر اچانک ہی کھلی ہتھیلی سے میری ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں کراہتا ہوا لڑکھڑا کر پشت کے بل پانی میں گرا۔ یہ ضرب کسی بدنی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ میرا دماغ جنجنا اٹھا اور ناک سے خون بہہ نکلا۔ کونگا نے کشتی کی طرف چھلانگ لگا دی، جو اس دوران میں ہلکی لہروں پر بہتی ہوئی وہاں سے تقریباً 10-12 فٹ دور جا چکی تھی۔ پانی میں ایک چھلانگ لگانے کے بعد وہ مچھلی کی طرح تیزی سے تیرنے لگی۔ میں نے بھی سنبھل کر چھلانگ لگا دی اور بڑی تیزی سے تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس جگہ پانی میرے سینے کے برابر تھا اور تیرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ادھر کونگا نے کشتی پر ہاتھ ڈالا، ادھر میں نے پیچھے سے اس کا ایک پیر پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچنے لگا۔ کونگا کشتی کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے میری طرف پلٹی۔ پانی میں اس کی یہ کلا بازی حیرت انگیز تھی۔ وہ میرے اوپر آ رہی اور دونوں ہاتھوں سے میرے بال پکڑ کر سر کو پانی میں دبانے لگی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو پانی سے باہر نکالا۔ میرے اور کونگا کے بیچ ایک بار پھر مار کا آرائی شروع ہو گئی۔ کبھی وہ مجھے پانی میں دبا دیتی اور کبھی میں، لیکن بالآخر وہ پوری طرح میری گرفت میں آ گئی۔ میں اسے پانی میں غوطے دینے لگا۔ آخری مرتبہ میں نے اس کا سر پانی میں ڈبویا تو پھر نہیں اٹھنے دیا۔ وہ پانی میں بری طرح مچل رہی تھی، لیکن میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ بے حس و حرکت نہیں ہو گئی۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر پانی میں کھینچتا ہوا کنارے پر لے آیا اور اس کی لاش پانی سے نکال کر جھاڑیوں میں ڈال دی۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس طرح کسی عورت کو موت کے گھاٹ اتارنا کوئی بہادری نہیں، لیکن میں اگر اس کا لحاظ کرتا تو وہ میرا یہی حشر کرتی۔ میں چند لمحے کنارے پر بیٹھا رہا، پھر پانی میں اتر کر کشتی کے قریب آ گیا۔ یہ کشتی درخت کے بہت بڑے تنے کو کھوکھلا کر کے بنائی گئی تھی اور اس میں 3-4 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ کشتی کے اندر چپو بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کشتی میں بیٹھ کر چپو سنبھال لیا اور اسے تیزی سے گہرے پانی کی طرف کھینچنے لگا۔ تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج دن میں چونکہ میں نے وہ جزیرہ دیکھا تھا، اس لیے مجھے اندازے کی بنا پر کشتی کا رخ اس طرف رکھے ہوئے تھا۔ مجھے کشتی رانی کا تجربہ بھی نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی شوقیہ طور پر کشتی چلائی ہو، لیکن یہ کشتی تو بہت مختلف تھی۔ درخت کا کھوکھلا تنا جس کا توازن برقرار رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کئی مرتبہ تو کشتی الٹتے الٹتے بچی تھی، لیکن میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے چپو چلاتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد تاریکی میں جزیرے کا
قبلہ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ اب بھی بہت دور تھا اور میرا خیال تھا کہ مجھے وہاں تک پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ اور لگتا۔ جھیل کی سطح پرسکون تھی، مجھے چپو چلانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور اس میں تیزی آتی گئی۔ پہلے تو ہوا پیچھے سے مجھے دھکیل رہی تھی، لیکن اب سامنے سے میری مخالفت پر اتر آئی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے جھیل کی پرسکون سطح پر تیز لہریں اٹھنے لگی۔ ہوا جیسے جیسے تیز ہو رہی تھی، لہروں کی تندی بھی بڑھ رہی تھی، اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جھیل میں اٹھتی ہوئی لہریں بھنور کی صورت اختیار کرنے لگی۔ کشتی کے آس پاس جھیل کا پانی دائرے میں گھومنے لگا۔ یہ صورتحال میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ میں کشتی کو گردش کرتی ہوئی لہروں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھنور خوفناک صورت اختیار کرتا گیا۔ کشتی بہت تیزی سے بھنور میں گردش کر رہی تھی۔ چپو میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ ایک چپو تو کشتی کے اندر گرا تھا اور دوسرا باہر، جو دیکھتے ہی دیکھتے لہروں میں غائب ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے کناروں کو پکڑ رکھا تھا اور کشتی لٹو کی طرح گھوم رہی تھی۔ کشتی الٹ گئی، میں پانی میں گر چکا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور کشتی کے کنارے کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے پانی کے اندر نیچے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ مجھے 1-2 غوطے بھی آئے، لیکن میں نے کشتی کے کنارے پر مضبوطی سے گرفت جمائے رکھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے آس پاس 2 نادیدہ قوتوں میں جنگ ہو رہی ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن یہ احساس بہت قوی تھا کہ میرے آس پاس کسی قسم کی جنگ ہو رہی تھی۔ پھنکاریں اور گراہٹیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں بہت واضح طور پر یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ آپس میں برسر پیکار ان نادیدہ قوتوں میں سے ایک میری مدد کرنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری میری گرکابی پر تلی ہوئی تھی۔ ان پر اسرار قوتوں میں یہ نادیدہ جنگ دیر تک جاری رہی اور بالآخر بھنور کا زور ٹوٹ گیا۔ ہوا تھم گئی اور جھیل کی سطح بھی بتدریج پرسکون ہوتی چلی گئی۔ میں اچک کر کشتی میں آ گیا اور تاریکی میں چاروں طرف گھورنے لگا۔ میں اس جگہ سے بہت پیچھے آ گیا تھا جہاں بھنور میں پھنسا تھا۔ میں نے کشتی میں پڑا ہوا چپو اٹھا لیا اور اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تیزی سے پانی کو پیچھے دھکیلنے لگا۔ دوسرے چپو کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک ہی چپو سے کام لے رہا تھا، کبھی دائیں طرف سے پانی کو پیچھے دھکیلتا اور کبھی بائیں طرف سے، اور حیرت انگیز طور پر کشتی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہوا بھی اسے پیچھے سے دھکیل رہی تھی۔ جزیرہ اب واضح ہوتا جا رہا تھا۔ کشتی بہت تیزی سے جزیرے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ روک لیے۔ جزیرے کا ساحل چند گز کے فاصلے پر تھا اور کشتی ہموار رفتار سے اسی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ میں بڑی محتاط نظروں سے ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت بلند اور گنجان درخت تھے جو تیز ہوا سے بدروحوں کی طرح جھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تیز ہوا اور درختوں کی شاخوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی آوازیں دل پر وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جزیرہ کتنا بڑا ہے اور وہ لوگ کہاں اور کس طرف ہو سکتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کشتی کو ایک طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ کشتی ساحل کی جھاڑیوں سے ٹکرا کر رک گئی۔ میں نے نیچے اتر کر رسی جھاڑیوں سے باندھ دی اور محتاط انداز میں اوپر کی طرف چلنے لگا۔ میں درختوں میں تقریباً نصف میل دور تک چلتا گیا۔ یہ جزیرہ کسی بڑے ٹیلے کی طرح تھا، جیسے کوئی پیالہ اوندا کر رکھا ہو۔ یہاں درختوں کی بہتات تھی اور بعض جگہوں پر تو درخت اور قد آدم جھاڑیاں اس قدر گنجان تھی کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں اور ان لوگوں کو کہاں تلاش کروں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔